دمشق پہ باغیوں کے قبضے اور بشار الاسد کے ملک چھوڑنے کے بعد شام میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ بشار الاسد کے ملک چھوڑنے کے بعد شام میں کئی بیرونی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے شام پہ بمباری کر رہی ہیں، جس سے اب یہ بھی شک و شبہ ہے کہ سیریا کا نام ہی دنیا کے نقشے سے مٹ جائے۔ شام میں اس وقت جس طرح کے حالات ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ملک شام پہ حملہ کر کے شام پہ قبضہ کر سکتا ہے، جیسا کہ اسرائیل نے گولن ہائٹس کے علاقے میں بفر زون پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اسرائیل نے تقریباً یہ لمبے عرصے بعد شام کی سرزمین پہ قدم رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فورسز شام میں دمشق تک پہنچ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی ایئر فورس لگاتار شام پہ بمباری کر رہی ہے۔ تقریباً 500 سے زائد حملے کر چکا ہے اسرائیل اب تک شام پہ۔ ان حملوں میں ایئرپورٹ، ایئر بیسز، میسائل ڈپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل شام کی زمین ہڑپنے کے بعد اب شام پہ بڑے فضائی حملے کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل ہی شام کے بڑے ایک علاقے پہ قبضہ کر لے۔ اس کے علاوہ ترکی بھی بمباری کر رہا ہے سیریا میں۔ اس طرح کئی ممالک مل کے اپنے مفادات کے لیے شام پہ بمباری کر رہے ہیں اور شام کو ایک نئی جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے شام پہ حملوں کے بارے میں اب تک HTS حیات تحریر الشام کے لیڈر محمد الجولانی کی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ محمد الجولانی نے کنڈیم تک نہیں کیا ان اٹیکس کو۔ شام میں بشار الاسد کی گورنمنٹ گرنے کے بعد جنگ کا خاتمہ نہیں ہوا، بلکہ اصلی جنگ اب چھڑی ہے۔ دمشق پہ باغیوں کے قبضے کے بعد بھی شام میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ اسرائیل بڑے حملے کر رہا ہے شام پہ، اور شام کی سرزمین پہ بھی قبضہ کر رہا ہے۔ مڈل ایسٹ میں اسرائیل پہلے بھی کئی دفعہ ایسا کر چکا ہے۔ شام کے بعد اب اسرائیل کی نظریں ایران پہ ہیں۔ اسرائیل ایران پہ بھی ایک بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیلی آفیشلز کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ایران پہ حملے کے لیے سب سے اچھا وقت ہے۔ اسرائیل کو ایران پہ حملے کے لیے اب سیدھا راستہ مل گیا ہے، کیونکہ شام کی ایئر سپیس پہ اسرائیل کا کنٹرول ہے، آگے عراق اور پھر آگے ایران۔ تو اب کبھی بھی اسرائیل یہ بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔